میں اور اسے بھی زندگی پر یاد رکھیے گا. یہ بات یاد رکھیے گا زندگی کی. میں کل بھی سید امین القادری صاحب کے ساتھ میں تھا بڑی شریف کے قریب. آج آپ کے یہاں پر سید صاحب کے ساتھ ہوں. پھر یہاں سے سفر کر کے جاؤں گا کل کولکتہ اور کل کولکتہ کے قریب پاسپورا میں انشاءاللہ مفتی سلمان نظری صاحب کے ساتھ رہوں گا. تو ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقیہ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا جانتے ہو؟ آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ آنے والے جو ہیں نا یہ بھی اشتہار دیکھ کر آتا کہ کون آنے والا ہے. اچھا فلاں آ رہے تو چلو, وہ نہیں آ رہے تو نہیں جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یاد رکھنا سنیوں برا مت مانیے. آپ ہم جیسے انسان کے نام پر اپنے گھر سے ایک دو بار نہیں 1000 بار بھی نکلیں. ممکن ہے کہ نام اعمال میں نیکی نہ لکھی جائے, اس لیے اپنے گھر سے جب بھی نکلا کریں ایسے جلسوں کے لیے اشتہار میں آنے والے مقرر کا نام دیکھ کے نہ نکلا کریں. جب بھی نکلا کریں صرف اللہ اس کے رسول کے نام پر نکلا کریں. اور جب اللہ رسول کے نام پر نکلو گے نا اللہ ہر قدم پر آپ کو نیکی عطا فرمائے. آپ کے دل کی ہر دھڑکن پر اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے. آپ کی ہر سانس پر اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے. اچھا سید صاحب آئے ہیں تو آپ آگے. اب مان لیجیے اگلے سال کے جلسے میں سید صاحب نہیں آئے تو آپ نہیں آئیں گے. اس کے بعد سید صاحب نہیں آئے تو آپ نہیں آئیں گے. اس کا مطلب آپ اللہ رسول کے نام پر نہیں آ رہے, آپ کو سید صاحب کے لیے آ گیا. اور یہ جو چلتے پھرتے رہتے ہیں نا بھیڑ بھاڑ کرتے رہتے ہیں, یہ صرف بس دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جب تک موبائل پر دیکھا چلو آج ان کو لائیو دیکھ لیں گے. ان کو تقریر سے کوئی لینا دینا نہیں, بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ سید سے اہل بیت سے محبت کرتے ہو, مسافہ کرنا چاہتے ہو, دھکا مکی ہم جب انٹر ہوئے تو گاڑی پر لوگ آپ مانگ رہے تھے, گاڑی کے آگے کھڑے ہوئے تھے. میں کہتا ہوں اگر آپ علماء سے محبت کرتے ہو, سادات سے محبت کرتے ہو, تو محبت دھکا مکی کر کے گر پڑ کے ہاتھ پاؤں چھوڑنے میں نہیں ہے, محبت ان کی اطاعت میں ہے, محبت ان کی فرمانبرداری میں. سید صاحب یہاں آئیں گے, 1.5 گھنٹے تقریر کریں گے اور 1.5 گھنٹے تقریر سننے کے بعد یہاں سے جاؤ گے, ایک بات پر بھی عمل نہیں کرو گے یہ سید کی محبت ہے, یہ اولاد غوث اعظم سے محبت ہے. یہ کیا بتائیے اہل بیت سے محبت کا ثبوت ہے کہ سید سے محبت صرف مسافہ کرنے کے لیے, صرف دستبوسی کرنے کے لیے, صرف پاؤں چھونے کے لیے, صرف چہرہ دیکھنے کے لیے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں کوئی غریب بوڑھا بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوگا, وہ سید صاحب کو صحیح سے دیکھ نہیں پائے گا, بڑھاپے کی وجہ سے کمزور آنکھیں دیکھ نہ سکے گی, لیکن پیچھے بیٹھے بیٹھے توجہ سے سنے گا. اس نیت سے کہ آج ہمارے گاؤں میں غوث اعظم کا کوئی بیٹا آیا تھا اور میں غوث اعظم کے بیٹے کو ٹھیک سے بھلے دیکھ نہ سکا, لیکن میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا تو غوث اعظم کے بیٹے نے جو پیغام دیا ہے اس پر زندگی پر عمل کروں گا. سبحان اللہ. وہ لڑکا, وہ نوجوان جو جھٹکا دے کر مسافہ کرنے میں کامیاب ہو گیا, اللہ اس سے زیادہ ثواب اس بوڑھے کو عطا کرے. سبحان اللہ. اس نوجوان کو کچھ نہیں ملنا, یہ صرف دکھاوے ہیں, یہ صرف دکھاوے ہیں. حقیقت میں محبت یہ ہے جس سے محبت کرتے اس کی اطاعت کیا گیا, اس کی فرمانبرداری کرو. کہیں انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں کو میں عرض کر رہا تھا, دیکھیں کچھ تک خاموش ہوئے, لیکن یہ سب کرنے میں بھی تھوڑا وقت جاتا ہے اور وقت بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. کرام کی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں, لیکن سمجھاتے بجھاتے سمجھاتے بجھاتے سمجھاتے بجھاتے ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور پھر جو اصل میسج ہوتا ہے وہ سائڈ میں رہ جاتا ہے. تو توجہ ہے آپ کی. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ, اللہ نے قرآن مقدس میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا, اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے تو گویا 700 بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ایک وقت کی نماز قضا کرتا تو 700 بار اللہ کی نافرمانی. فجر چھوڑا 700 بار نافرمانی, ظہر چھوڑا 700 بار نافرمانی, عصر چھوڑا 700 بار نافرمانی. آپ بتائیے پوری زمین پر ہم سے بڑا کوئی اللہ کا نافرمان ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے, جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہفتے میں 1 بار آئے, اور جو صرف 2 رکعت پڑھنے آتا ہے نا وہ بھی امام نہایت تک بولے.
جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے جائے گا، امام میں عیب ٹٹولے گا، امام صاحب ایسے، امام صاحب ویسے، امام صاحب ایسے۔ آپ ذرا سوچئے 2 رکعت کا نمازی بھی امام کے اندر خامیاں تلاش کرنا شروع کر دے، اللہ ایسی قوم کو عزت عطا کرے گا، اللہ ایسی قوم کو سربلندی عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، جس ملک کی زمین پر آپ بیٹھے ہو، ہم نے اسی ملک میں تقریباً 800 ساڑھے 800 سال تک حکومت کی ہے، اور آج جو ہمارے حالات اس ملک میں بنے ہیں، اس سے پہلے کبھی یہ حالات نہیں بنے تھے۔ روزانہ ہم اسی خوف، اسی دہشت سے جیتے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں اب گورنمنٹ ہمارے تعلق سے کیا کیا پلان کرے، کیا کیا منصوبے کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، یہ خوف اور دہشت کا ماحول کیوں ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، جانتے ہو ایک دل میں 2 ڈر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو دنیا کا ڈر ہوگا یا تو اللہ کا ڈر ہوگا۔ اگر اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے گا تو دل میں دنیا کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اس کے دل میں دنیا کا ڈر کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، نہ آپ کا کوئی مرید تھا، نہ محراب و منبر تھا، نہ کہیں مینار و گنبد تھا، نہ کوئی آپ کو رسید کرنے والا تھا، نہ کوئی اپنے گھر میں ٹھہرانے والا تھا، نہ کوئی ایک وقت کھانا کھلانے والا تھا، نہ غریب نواز کی دعوت کرنے والا تھا، نہ کوئی دست بوسی کرنے والا تھا۔ آپ بتائیے ہندوستان جب غریب نواز تشریف لائے تھے اس وقت ہمارے ملک کا ماحول کیا تھا؟ ایسے ماحول میں غریب نواز کی شکل میں اللہ کا ایک ولی ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، اور جہاں سے گزرتا ہے زمین پر پڑھ کر اس کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جان کر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جن کی حکومت تھی، جن کی ٹوٹی بول رہی تھی، جن کا پرچم لہرا رہا تھا، ان کے تختے کو پلٹ دیا گیا اور غریب نواز کو قیامت تک کے لیے ہند کا راجا بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی مرضی، فیصلہ آپ، دل میں خوف خدا پیدا کرو، آپ کے دل سے دنیا کا خوف خود بخود نکل جائے گا، یا دنیا سے ڈر یا اپنے مولا سے ڈر۔ فیصلہ تو خود 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، میرے نبی نے جگہ جگہ پر جو نماز پڑھے گا اس کے انعامات کا اعلان کیا۔ نماز پڑھو کہ نماز رضا الہی کا ذریعہ، نماز مومن کی معراج، نماز دین کا ستون، نماز قبر کا نور ہے، نماز رضا الہی کا ذریعہ، نماز روزی میں برکت کا سبب، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی چیز۔ آقا انعامات بھی گناتے ہیں، اور جو نہیں پڑھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے قبر تمہیں دبائے گی، اتنا دبائے گی کہ تمہاری پسلیاں چرچرائیں گی، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ آپ ذرا سوچو، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تمہارے سر پر ایک گھنٹہ سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ ہمیں بھی ڈسے گا، وہ سانپ ہمیں بھی ڈنک مارے گا، اور جب ڈنک مارے گا تم 70 ہاتھ زمین میں دھستے چلے جاؤ گے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے تمہارا نام ایک بار جہنم کے دروازے پر لکھا جائے گا، 2 بار چھوڑو گے 2 بار نام لکھا جائے گا، 3 بار چھوڑو گے 3 بار نام لکھا جائے گا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، جس کا نام جہنم کے دروازے پر ایک بار لکھا جائے گا اسے 80,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اے فجر چھوڑنے والوں کاؤنٹ کر لو، فجر چھوڑا تو 80,000 سال تک جہنم میں، ظہر چھوڑا تو 80,000 سال تک جہنم میں، عصر چھوڑا تو 80,000 سال تک جہنم میں، مغرب چھوڑا اور عشاء چھوڑا تو 80,000 سال تک جہنم میں۔ ایک دن رات کی نماز کو قضا کیا تو کتنے لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے۔ اے ہٹے کٹے مسلمان، اے کاپی کر مسکرا کر گھومنے والے مسلمان، اے ٹی وی سیریل اور آئیپیڈ کا میچ دیکھنے والے مسلمان، رات بھر پبجی اور لوڈو کھیلنے والے مسلمان، رات بھر فیس بک اور یوٹیوب پر اپنی جوانی کی راتیں ضائع کرنے والے مسلمان۔ فرمایا کیا کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں؟ ایسے معذور پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وہ جو مسجد تک چل کے جا
کھا سکتا، وضو کا لوٹا اٹھا نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے نل چلا نہیں سکتا، اس پر بھی ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ کہا گیا وہ دیوار میں اپنے سر اپنے چہرے کو ہلکے سے رگڑ لے، اپنے چہرے کا مسح کر لے تیمم کی نیت سے اور جا کر نماز کو ادا کرے۔ ایک عورت کے بارے میں کہا گیا اگر ایک عورت کو لیبر پین ہوتا ہو، اگر ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، درد سے کراہتی ہو، اس کو ڈیلیوری کے اسپتال کے کمرے میں لے جایا جائے، ابھی بھی بچہ باہر نکلنا شروع نہیں ہوا، ابھی صرف درد سے کرا رہی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اس عورت پر وہ وقت کی نماز بھی معاف نہیں ہے۔ جب تک بچہ باہر نہیں نکلتا، جب تک نجس خون جسم سے باہر نہیں آتا، تب تک اس پر بھی وہ وقت کی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو جب ایسے معذور پر نماز معاف نہیں ہے، ایسی عورت پر جو درد سے تڑپتی ہو نماز معاف نہیں ہے، 18 20 22 25 سال کے جوانوں، اے بابا زردہ کاکا کاکے گھرنے والوں، ایسے دیکھ بیڑی کے کش لگانے والوں، اے روزانہ مسلم کے مزے اڑانے والوں، کیا تم پر نماز معاف ہو جائے گی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا اللہ قیامت میں سب سے پہلے تم سے نماز کا حساب لے گا۔ برا مت مانیے گا، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، تم سے جلسوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے ڈیکوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے چالیسویں اور تیجے کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے برسی اور روز کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے 11ویں کے جلوس کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے محرم کے تازی اور نگارے کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے علم اور مرثیے کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ آپ بتائیے پہلے سوال پر جب پکڑ لیے جاؤ گے تو پھر آخر انجام کیا ہوگا؟ پہلے ہی پرچے میں فیل ہو گیا، اب کیا وہ کامیاب ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، جو نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیری توفیق ہے، تیری توفیق سے میں میرے سجدے کرتا ہوں، یہ تیرا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ جان کے بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی اور صوفیہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اس پر بجلیاں نہیں گراتا ہے، اس کے گھر کا چھپر پھٹ کر اس کے گھر کے اندر بجلی نہیں گرتی، اس کے سر پر پتھر نہیں گرتے، اس کے لیے زمین کا سینہ چاک نہیں کیا جاتا، اس کے لیے ہوائیں بند نہیں کی جاتی، اس کے لیے بارش کے پانی کو روکا نہیں جاتا۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اللہ اسے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، وہ مزے سے دنیا میں کھا پی کر گھومتا رہتا ہے، اسے نہ قبر یاد آتی ہے، نہ قیامت یاد آتی ہے، نہ اسے جہنم اور جنت یاد آتی ہے، اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے۔ ایسے سارے مدینہ کے رہوانوں ہوش کے ناخن لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ آج اس محفل پاک میں آئے ہو، آج اس اجتماع میں آئے ہو، آج اٹھنے سے پہلے طے کر کے اٹھو، آج کے بعد جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ اگر نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 5 وقت نماز پڑھوں گا اور نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ اگر نماز رضا الہی کا ذریعہ ہے، 5 وقت نماز پڑھوں گا اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ مجھے بتائیں اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں آپ کی ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ جی 8 گھنٹے۔ اگر سیزن ہو، دیوالی ہے، نیو ایئر ہے، کوئی فیسٹیول ہے، عید کا موقع ہے، رمضان شریف، تو کام بڑھ جاتا ہے، اور جب کام بڑھ جاتا ہے جو لوگ ممبئی وغیرہ پہ رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں پھر وہ 8 گھنٹے نہیں وہ 12 گھنٹے تک بھی کام کرتے ہیں۔ 12 گھنٹے کیوں؟ ابھی موقع 4 سے زیادہ کما لوں، سیزن چل جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ اپنے پیٹ کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دن اور رات میں 8 گھنٹے نہیں 12 14 گھنٹے محنت کرتے ہیں، لیکن اپنی قبر کے لیے، اپنی جنت کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ ٹائم نہیں اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے۔ اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھا گھنٹہ؟ جی اچھے قاری کے پیچھے پڑھا 10 منٹ، کتنا لگے گا؟ 10 منٹ۔ ظہر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 منٹ۔ کتنا لگا؟ اس سے زیادہ نہیں، 15 منٹ۔ عصر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، کتنا لگا؟ 10 منٹ۔ آپ کیلکولیٹ کریں کتنا ہو رہا ہے ٹوٹل؟